ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ایک روزہ دورہ کراچی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا ایک روزہ دورہ کراچی، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس ہوا۔ کراچی میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی تمام متعلقین کو جاری منصوبوں کو ٹائم لائنز کے تحت مکمل کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کہا کہ تمام منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ کراچی کے عوام کو ان کے ثمرات میسر آ سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کے پیش رفت پر جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر ریلوے اعظم سواتی سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی۔ چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم کو کراچی کے 3 بڑے نالوں ملیر اور لیاری کے دریاؤں اور نالوں کے اطراف سڑک کی تعمیر، سیوریج سسٹم اور یوٹیلیٹیز پر تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا کہ نالوں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے اور تجاوزات ہٹانے کا کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گرین لائن اس سال اکتوبر سے فعال ہو جائے گا اور ستمبر کے وسط تک 3 سے 80 بسیں کراچی پہنچ جائیں گی۔ اسی طرح حکومت سندھ کی درخواست پر SIDCL اور اورنج لائن کے لیے 20 بسیں منگوا رہے ہیں جو اس سال دسمبر تک پہنچ جائیں گی۔ کراچی کے شہریوں کو پانی کی فراہمی کے منصوبے K4 پر چیئرمین وابڈا نے بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم کو بتایا کہ اس وقت کراچی 1200 کیوسک پانی لے رہا ہے، جس میں سے ہب ڈیم سے 100 MGD شامل ہے۔ پانی کی اس قلت کو پورا کرنے کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے K4 کا منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا جو ایک دہائی سے تعطل کا شکار ہے۔ اب وفاقی حکومت اس منصوبے کو مکمل کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام متعلقین کو جاری منصوبے کو ٹائم لائن کے تحت مکمل کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل اور اعلان شدہ منصوبوں کا اجرا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ کراچی کے عوام کو ان کے ثمرات میسر آ سکیں۔ اور اب خبر شامل کریں گے کراچی ٹرانسفارمیشن اجلاس کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے میں ماحول 2 الیکٹرک ٹرین بھی شامل کر لی گئی۔ منصوبے کی فیزیبلٹی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ کراچی ٹرانسفارمیشن اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ KCR منصوبے میں 43 کلومیٹر ورلڈ کلاس ماس ٹرانزٹ سسٹم اور ماحول 2 الیکٹرک ٹرین شامل ہے۔ جیسے ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی جانب سے ٹرانزیکشن کا خاکہ اور بڈنگ کی دستاویزات منظور کر دی جائیں گی، اس منصوبے کو نومبر 2021 تک مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ بات کریں گے کراچی ٹرانسفارمیشن اجلاس کے حوالے سے ہی۔ تو آپ کو بتائیں کہ کراچی ٹرانسفارمیشن اجلاس میں ٹرانسپورٹ کے میگا منصوبے گرین لائن اور اورنج لائن پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ گرین لائن اس سال اکتوبر سے فعال ہو جائے گی، جبکہ وسط ستمبر 2021 تک چین سے 80 بسیں بھی پہنچ جائیں گی۔ اس طرح حکومت سندھ کی درخواست پر SIDCL اور اورنج لائن کے لیے 20 بسیں منگوا رہی ہے جو اس سال دسمبر تک پہنچ جائیں گی۔ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو K4 منصوبے پر وابڈا حکام کی بریفنگ۔ آپ کو بتائیں کہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی کے عوام کو پانی کی فراہمی کے حوالے سے شدید مشکلات درپیش ہیں۔ منصوبے کا حتمی ڈیزائن اکتوبر 2021 تک مکمل کر لیا جائے گا، منصوبہ اکتوبر 2023 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو صاف اور وافر پانی کی فراہمی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے تکنیکی اور مالی طور پر ممکنہ طریقہ کار بروئے کار لائے جائیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے برساتی نالوں کو ماڈل نالہ بنانے کا منصوبہ۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین NDMA کی وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نالوں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے اور تجاوزات ہٹانے کا کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ محمود آباد اور اورنگی نالے پر پیش رفت بالترتیب 100% اور 98% ہے، جبکہ گجر نالے پر سے تجاوزات ہٹانے میں 89% پیش رفت ہو چکی ہے۔ محمود آباد نالے پر RCC دیوار کی تعمیر کا کام تکمیل کے نزدیک ہے، دوسرے نالوں میں بھی یہ کام تیزی پکڑے گا۔ اور اب کچھ بات کریں گے وفاقی وزیر اور NCOC کے سربراہ اسد عمر کے بیان کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ کراچی میں وفاقی حکومت کی جانب سے جاری منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل اور اعلان شدہ منصوبوں کا اجرا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم کی تمام تر توجہ کراچی شہر پر ہے، کیونکہ ملک کا معاشی ہب ہونے کے ناطے اس شہر کی خاص اہمیت ہے۔
اور اب کو ذکر کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے کیے جانے والے ٹویٹ کا. تو آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر آ چکی ہے. آپ کو بتائیں کہ گرین لائن بس منصوبے کے لیے 80 بسیں تیار ہو گئی ہیں. 2 بحری جہاز چینی بندرگاہ سے شہر قائد کی پورٹ کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ٹویٹ کے ذریعے بسوں کی تیاری اور روانگی کی تصدیق بھی کر دی. گورنر سندھ کہتے ہیں کہ تیار کی جانے والی بسیں رواں ماہ میں ہی کراچی پورٹ پر پہنچ جائیں گی. اور اب کو ذکر کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا. تو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کراچی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. وفاق نے 1100 ارب روپے میں سے 1 روپیہ ابھی تک نہیں دیا. ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے. کراچی کے عوام متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے ووٹ سے جواب دیں گے. کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کو شکست دیں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کسی بھی وقت حکومت گرنے کا اندیا دے دیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جب تک اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم ہماری بات مان رہی تھی تو وہ کامیابیاں سمیٹ رہی تھی. جمہوری سیاست سے ہم نے حکومت کو سیاسی نقصان پہنچا کر دکھایا. ہم نے مل کر حکومت کو تاریخی شکست دلوائی. پی ڈی ایم کو ذاتی مفاد کے بجائے اصولوں کی سیاست کرنی ہوگی. یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا, جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی, پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی, تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے اور کراچی کے ساتھ بار بار ناانصافی کر رہی ہے. مرکز کراچی کے لیے کچھ نہیں کر رہا اور نہ ہی ہمیں کرنے دے رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ, اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے وہ عوام کے سامنے ہے. عوام اس کو دیکھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان کے عوام سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت محدود وسائل کے باوجود کراچی سمیت صوبے بھر میں کام کر رہی ہے. 1 سال ہو چکا ہے, کراچی 1 روپیہ نہیں پہنچا, 1 اینٹ نہیں لگی. 1100 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا. 1 سال ہو چکا ہے, 1 روپیہ نہیں پہنچا, 1 اینٹ نہیں لگایا گیا, 1 قطرہ پانی نہیں دلوایا گیا, 1 میگا واٹ بجلی نہیں دلوایا گیا. انہوں نے صرف اور صرف کراچی اور اس صوبے کے عوام کو تکلیف پہنچایا ہے. پی 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 چیئرمین نے کہا کہ اس بات کی تکلیف ہے کہ پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے. وفاقی حکومت کی ناانصافی عوام دیکھ رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی سے مرکز اور صوبائی اپوزیشن کو کیوں تکلیف ہوئی. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کراچی کے مسائل پر کبھی توجہ نہیں دی. پیپلز پارٹی کی حکومت نالے صاف نہیں کر سکتی. گجر نالے کی صفائی وفاقی حکومت کر رہی ہے. سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج قائم ہے. K4 منصوبے میں سندھ حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے. سندھ حکومت کی توجہ صرف مال بنانے پر لگی ہے. سندھ حکومت میں 500 نیب زدہ افسران بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے والد کی کرپشن کے جانشین ہیں. آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر کراچی کے عوام پریشانیوں کا شکار ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سندھ کو بھی فتح کر لیں گے. پیپلز پارٹی سیاسی ایڈمنسٹریٹر مقرر کر کے شہر قائد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. وزیر اعظم عمران خان بتائیں کہ کراچی کی آبادی کو آدھا کیوں گنا گیا. حکومت عوام کو آپس میں لڑا کر خود مال بنا رہی ہے. اور اب کچھ بات کریں گے صوبہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کے دورے کا سرکاری طور پر پروگرام نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ انتظار کرتے رہے لیکن انہیں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی. سنا ہے ٹرانسفارمیشن کا اجلاس تھا, وزیر اعلیٰ سندھ کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا بلکہ دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا. وزیر اعظم کراچی کو کچھ گھنٹے دیتے ہیں. وزیر اعظم جو اعلانات کرتے ہیں ان پر عمل بھی کریں.
دیکھیں میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی اور وہ جو آفیشیلی طور پر پروگرام دیا جاتا ہے جس میں چیف منسٹر جاتے ہیں انہیں ریسیو کرنے تو وہ انتظار ہی کرتے رہے لیکن اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. پھر جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی نہیں بلایا گیا جو ٹرانسفارمیشن کے لیے کہا جا رہا ہے پتہ نہیں ہے ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن آپ پرائم منسٹر صاحب یا موجودہ وفاقی حکومت کی سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کراچی کو کچھ گھنٹے دیتے ہیں اور اس میں بھی اس سے اندازہ لگا لیں کہ چیف منسٹر صاحب جو انتظار کرتے رہے ان کو بھی نہیں بلایا اور ظاہر ہے دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی نہیں. تو وہ بھی صرف آتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں چلے آئیں جو اعلانات کرتے ہیں ان پر عمل کر دیں ہم اس سے بھی خوش ہیں. ہمیں بلائیں نہ بلائیں خوش رہیں. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کا بھی یہی کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی آمد کی ہمیں کسی قسم کی آگاہی نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ترقی کے حوالے سے کوئی میٹنگ نہیں کی گئی. وزیر اعظم نے ایک پروگرام میں شرکت کی. 2018 سے کہا جا رہا ہے کہ گرین لائن شروع ہو رہی ہے جبکہ مارچ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کہا تھا کہ گرین لائن منصوبہ مکمل ہو گیا. وزیر اعظم نے 2018 میں اعلان کیا کہ 6 ماہ میں گرین لائن منصوبہ شروع ہو جائے گا. 3 سال گزر چکے ہیں لیکن گرین لائن ابھی تک نہیں چلی. نہیں آج کوئی انٹیمیشن نہیں تھی نہ وزیر اعلیٰ سندھ کو نہ مجھے. وزیر اعظم کا کوئی کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی میٹنگ بھی نہیں تھی. وہ آئے تھے آئی تھنک شپ یارڈ پہ میٹنگ کے لیے کوئی ایونٹ تھا وہ ایونٹ اٹینڈ کیا اس کے بعد وہ بلوچستان روانہ ہو گئے. تو کراچی کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی میٹنگ منعقد نہیں کی گئی. اس لیے میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کی حکومت نے جاتے آتے کہا تھا مارچ 2018 میں کہ ہم نے گرین لائن منصوبے کو کمپلیٹ کر دیا. 2018 ان کی دور ختم ہو گیا. پرائم منسٹر صاحب آئے ستمبر 2018 میں انہوں نے کہا کہ ہم 6 مہینے میں گرین لائن کو سٹارٹ کر دیں گے. 6 مہینے گزرنے کے 3 سال پورے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو گرین لائن آپریشنل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. تو میں اس لیے تھوڑا سا ان اعلانات کو ڈاؤٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو اعلان کرتے ہوئے گریز کرنا چاہیے. جب کام ہو جائے تو شہریوں کو نظر آ جائے گی چیز. اور اب خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے سندھ کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ نے کے ایم سی سے سلاٹر ہاؤس بھینس کالونی کی زمین واپس لے لی. بھینس کالونی سلاٹر ہاؤس کی زمین پر بی آر ٹی ریڈ لائن کے لیے بایو گیس پلانٹ لگایا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے کے ایم سی کو نیا سلاٹر ہاؤس بنانے کی ہدایت جاری کر دی. سندھ حکومت سلاٹر ہاؤس کے لیے کے ایم سی کو کسی اور مقام پر اراضی دے گی. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ضلع جنوبی کے مختلف علاقے کھارا در اور میٹھا در وزیر مینشن اور نشتر پارک کا دورہ کیا ہے اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کھارا در امام بارگاہ کا بھی دورہ کیا اور منتظمین سے ملاقات میں انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرانا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اسد اللہ خان کے ہمراہ نشتر پارک کا دورہ کیا اور علماء کرام اور جعفری الائنس کے صدر شبر زیدی سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ایم ڈی واٹر بورڈ نے انہیں اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. ڈی سی ای آصف جان اور جعفری الائنس کے یونس جعفر نے بیرسٹر مرتضی وہاب کو صورتحال کے متعلق آگاہ کیا. نشتر پارک میں ایڈمنسٹریٹر کراچی نے خود محرم کی مجالس کے لیے کیے گئے تمام انتظامات کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی کے انتظامات سخت کرنے کی ہدایت کی. آپ کو بتائیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر زبیر احمد چنہ کی ہدایت پر محرم الحرام کے سلسلے میں صفائی ستھرائی اور چونے کا چھڑکاؤ اور امام بارگاہوں کے اطراف جراثیم کچھ اسپرے کے انتظامات جاری ہیں. آپ کو بتائیں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ کی ہدایت پر ضلع کورنگی کے ڈائریکٹر آپریشن فرید مکسی نے رینجرز افسران کے ہمراہ امام بارگاہوں اور جلوس کے راستوں کا دورہ کیا اور منتظمین سے ملاقات کر کے صفائی ستھرائی سے متعلق تمام مسائل کے
के हल की यकीन दहानी कराई। डायरेक्टर ऑपरेशन फरीद मक्सी का कहना था कि मजालिस और जुलूस के मौके पर सफाई सुथराई के लिए अमला तैनात रहेगा और बर वक्त सफाई का काम अंजाम दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूस के रास्तों पर सफाई के बाद चूने का छिड़काव कर दिया गया है। जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे भी जारी है। तमाम चाइनीज और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत की गई है कि वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने में कोई कोताही ना बरतें और तरजीही बुनियाद पर सारे इंतजामात मुकम्मल करें। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अली अहमद ने कहा है कि पार्टी क़यादत ने अवामी खिदमत के लिए हमें नामज़द किया है। हमारी कोशिश होगी कि अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात करें और क़यादत के पैगाम को अवामुन्नास तक पहुँचाएँ। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफा सोमरो के हमरा जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ जारी बल्दियाती कामों का मुआयना करते हुए वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अली अहमद ने कहा कि बल्दिया गरबी में जुलूस मिलाद शरीफ की महफिलों के इनेकाद के बेहतर इंतजामात किए गए हैं। बल्दिया गरबी में मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारी, मजालिस, जुलूस और मिलाद शरीफ की महफिलों के मुकर्ररा मुकामात और जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ पैदल चलने वालों के लिए रोड की मरम्मत और रोशनी के इंतजामात किए गए हैं। पूरे वेस्ट में 55 इमाम बारगाह हैं। हम तकरीबन कुछ इमाम बारगाह के विजिट किए हैं। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम इसको बेहतर तरीके से इंशाल्लाह काम करेंगे। एमसी साहब और डीसी साहब, तमाम अमला, हमारे मिनिस्ट्रान साहब हमारे साथ राब्ते में हैं। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे और जितने भी रूट्स है इमाम बारगाह के उसको इंशाल्लाह ताला कारपेटिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं और उनकी सफाई भी इंशाल्लाह बेहतर तरीके से होगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफा सोमरो का कहना था कि जिला गरबी की आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली और शिकायत के हल के लिए फुल प्रूफ इकदामात किए जाएंगे। तमाम अफसरान व जिम्मेदारान अवामी खिदमत के कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। आशुराए मुहर्रम के दौरान इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहरा करें। अमन व अमान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखें। डिवॉल्व होने के बाद अपना हमारे पास जो 55 इमाम बारगाहें आई हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, तो उसके जो है अपना जो कंटीजेंसी प्लान है उसके हवाले से अपना मुहर्रमुल हराम की अरेंजमेंट जारी है। 80% जो है काम हो गया है, काम हो रहा है। लाइटिंग और अपना जो रूट्स के रास्ते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम हो रहा है। सीवरेज के हवाले से कल हमने मीटिंग रखी है वाटर बोर्ड से और सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ। तो ये जो इश्यूज जो हमारे साथ इंटरलिंक हैं, जो अब हमारी अरेंजमेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कल डीसी साहब के पास मीटिंग रखी है और इंशाल्लाह वो उसको भी हम टेकअप करेंगे। जी, जहाँ पहले मोटरेबल होता था तो इस साल वो रोड कारपेटिंग हो रहा है और हमारे जो अफसरान हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस अरेंजमेंट को, क्योंकि इसमें काम हमारा बढ़ गया था, पिछले साल से काम बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से और बेहतर कारकर्दगी से इसको टेकअप किया है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अली अहमद ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफा सोमरो, बल्दियाती अफसरान, पार्टी ओहदेदारान और ज़ायरीन के नुमाइंदों से भी मुलाकात की और इनके हमरा जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक शहर कायद को सरसब्ज व शादाब बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा कि माजी में किमाड़ी में इस मकाम पर बकरा पीढ़ी कायम थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी और इस मकाम पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल हो गया था, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। तजावुजात का खात्मा करके लियारी नदी को भी क्लियर किया जा चुका है। लियारी नदी में तजावुजात के खात्मे के बाद एक साइड पर मॉडल पार्क जबकि दूसरी साइड पर शजरकारी का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तियार अली अबड़ो ने बताया कि हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी के हमरा यहाँ रोजाना की बुनियादों पर कामों का मुआयना किया जाता है। तमाम उमूर की निगरानी भी की जा रही है। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी ने इस बात का अदा किया कि हम मिलकर तजावुजात का खात्मा करेंगे और सरसब्ज शादाब बनाएंगे और जल्द तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इस मौके पर मुतालिका महकमा जाती अफसरान, पार्टी ओहदेदारान भी उनके हमरा मौजूद थे।
ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی گھور خان لغاری نے کہا ہے کہ گزشتہ سال سے پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، جس نے ہر سمت میں تباہی کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے صوبے نے پورے ملک میں سب سے پہلے اس کے بچاؤ کے اقدامات کیے، جس سے صورتحال کافی بہتر رہی۔ کرونا وائرس ویکسین کی ہر شخص تک بآسانی رسائی کے سلسلے میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی گھور خان لغاری نے کہا کہ اس وبا سے بچاؤ کا واحد ذریعہ احتیاط اور ویکسینیشن ہے، جس کے لیے حکومتی سطح پر مثالی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ ضلع ملیر کی حدود بہت وسیع ہے، جہاں شہری آبادی کے ساتھ قدیمی گوڈ بھی آباد ہیں۔ یہاں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں کے لوگ صرف بہت اہم ضرورت کے وقت ہی شہری علاقوں میں جاتے ہیں، ان تک صحت کی سہولیات کی فراہمی روٹین سے تھوڑی مختلف ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان تک ہر بنیادی سہولت کی فراہمی دینا ہمارے فرائض میں شامل ہے، جس کے لیے میدان عمل میں رہ کر اپنے امور سر انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح میڈیکل عملے اور دیگر شعبوں نے مل کر دیگر بیماریاں خصوصاً پولیو کے خلاف مہم چلائی، اس کا ہر ذی شعور گواہ ہے۔ اب کرونا وائرس کے خلاف ہمیں ایک دفعہ پھر یکجان ہو کر کام کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اولین کوشش سے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ علاقے کی جہاں خدمت کا موقع ملے وہاں عوام کے مسائل کو بخوبی حل کروں۔ کرونا وائرس عالمی مسئلہ ہے جس کا خاتمہ ہمیں مشترکہ حکمت عملی سے کرنا ہے۔ ہر شہری کو اپنا قومی فریضہ سمجھ کر ویکسین لگوانی چاہیے۔ اس کے ساتھ میڈیکل اسٹاف نے جس نے پوری مہم میں مثالی کام کیا ہے، وہ ضلع ملیر کی حدود میں واقع پر آبادیوں پر اس کی ترسیل کو یقینی بنائے۔ مرد حضرات کے ساتھ خواتین کو بھی مسافی سطح پر ویکسین لگوائی جائے۔ کرونا وائرس سے متعلق مکمل آگاہی فراہم کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے حکومتی ہدایت پر مکمل عمل درآمد کیا تو بہت جلد اس وبا سے ہمارا ملک پاک ہو جائے گا۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، DHO عبد الجبار شیخ، سینئر ڈائریکٹر شریف شیخ، ڈائریکٹر انجینئر سید آصف علی شاہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیہ شرکی میں میونسپل کمشنر کی حیثیت سے غلام سرور راہ پوٹو نے چارج سنبھال لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹیم ورک کے طور پر فرائض سر انجام دے کر ضلع شرکی کو مزید بہتر ضلع بنائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ شرکی میں میونسپل کمشنر کی حیثیت سے چارج سنبھالنے کے بعد افسران کا غیر رسمی اجلاس ہوا۔ افسران نے میونسپل کمشنر غلام سرور راہ پوٹو کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں، جس کی بدولت جلوس کے روٹس، امام بارگاہوں اور مجالس کی جگہوں پر سڑکوں کی درستگی، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت کو یقینی بنا دیا گیا ہے۔ دیگر محکمہ جات کی جانب سے بھی اپنے شعبوں کے لحاظ سے بلدیاتی خدمات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ میونسپل کمشنر غلام سرور راہ پوٹو نے افسران کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ انہیں متحرک افسران کی خدمات حاصل ہیں اور آئندہ بھی بلدیاتی خدمات کے سفر کو جاری رکھ کر ضلع شرکی کو ماڈل ضلع کی جانب لے کر جائیں گے۔ اجلاس میں سپرنٹینڈنٹ M&E مبین شیخ، ایگزیکٹو جمشید زون سلمان میمن، ڈائریکٹر پارکس آغا سمیر، چیف اکاؤنٹ آفیسر نوید احمد کولاچی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ محرم الحرام میں بلدیہ ملیر انتظامیہ پورے طور پر متحرک ہے۔ امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کو مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ UC خلدآباد میں عزاداران حسین کو سہولیات کے حوالے سے ماروی میمن گوڈ امام بارگاہ کا دورہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ امام بارگاہوں اور جلوسوں کے راستوں پر صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے گا۔ امام بارگاہوں کے اطراف چونے کا چھڑکاؤ اور روشنی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ امام بارگاہوں کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں رہ کر کسی بھی شکایت کی صورت میں فوری طور پر شکایات دور کی جائیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سلمان قادری، امام بارگاہ کے منتظمین اور علاقائی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ بات کریں گے کراچی کے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں میونسپل کمشنرز کی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع کورنگی اور ضلع کیماڑی میں نئے میونسپل کمشنرز تعینات کر دیے گئے۔ بلدیہ کورنگی میں فہیم خان کو ایک مرتبہ پھر میونسپل کمشنر تعینات کر دیا گیا، جبکہ آفاق سعید میونسپل کمشنر بلدیہ کیماڑی مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔
آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں میونسپل کمشنرز کی تعیناتیاں کر دی گئی. ضلع کورنگی اور ضلع کیماڑی میں نئے میونسپل کمشنرز تعینات کر دیے گئے. بلدیہ کورنگی میں فہیم خان کو ایک مرتبہ پھر میونسپل کمشنر تعینات کر دیا گیا، جبکہ آفاق سعید میونسپل کمشنر بلدیہ کیماڑی مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.